على آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے اسلام بھائیو، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیجئے. جب تک مسجد میں حاضر رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. آپ بھی پڑھ لیجئے نویت سنت الاعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فرمان آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے 100 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 100 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے رسالہ ناچاقیوں کا علاج میں درود شریف کے متعلق حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں، ایک ساتھ ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کی اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. حضرت سیدنا ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دعوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے اخلاق کی آزمائش کی جائے. چنانچہ جب آپ تشریف لائے تو میزبان جو بلانے والا تھا اس نے اندر آنے نہ دیا اور کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے. یہ سن کر آپ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ واپس ہو گئے. آپ نے تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ میزبان پیچھے سے پہنچا، جس کے گھر میں جس نے بلایا تھا وہ پیچھے سے پھر واپس آ گیا اور آپ کو واپس لے آیا لیکن پھر لوٹا دیا. اسی طرح کئی بار اس کو بلایا پھر لوٹا دیا، بلایا پھر لوٹا دیا. کتنا عجیب کام ہے یہ کہ میں کسی کو اپنے گھر میں بلاؤں آنا دعوت کے لیے پھر دروازے سے واپس بھیج دوں. کیسا لگے گا دل کو؟ یہ اللہ کے ولی تھے تو کئی بار آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور پھر لوٹا دیا. آخر کار جو بلانے والا میزبان آپ سے متاثر ہو گیا اور تعریفی کلمات اس کی زبان پر جاری ہو گئے. اب تعریف کرنے لگا. واقعی آپ تو ایک عظیم جوان مرد ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اخلاق نہایت ہی بلند ہیں اور آپ تو صبر کے پہاڑ ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے انکسارن فرمایا: یہ جو کچھ تو نے دیکھا یہ تو کتے کی عادت ہے، ایسا کتے کے ساتھ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ جب اسے بلاتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے اور جب دھتکار دیتے ہیں تو وہ واپس چلا جاتا ہے. بس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل کے ولیوں کے اخلاق کریمہ، ان کے زبانوں کی تاثیر اور ان کی عاجزی کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ اللہ کے ولی کس طریقے سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے. ہم نے ابھی اوپر سنا. آج کوئی ہمارے ساتھ یہ سلوک کر کے دکھائے تو ہمارا کیا ہو جائے گا، ہے نا؟ حقیقت ہے. آج کوئی ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے تو ہمارا برا حال ہو جائے گا، ہمارا تو غصے کے مارے برا حال ہو جائے اور اس طرح سے ہماری بے عزتی کرنے والے کو ہم تو جانی دشمن بنا لیں گے. حقیقت ہے یہ. اب ہمارے ساتھ ایسا کوئی کرے تو ظاہر سی بات ہے ہم تو پھر اس کے، یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، کچھ ابھی بھی ہوں گے، ہمارے اندر بھی ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں ہے، جو اس طریقے سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، جو صبر کرتے ہیں. تو ہم میں بھی کچھ ہوں گے ایسے بزرگ جوان بھی ہوں گے جو صبر کرتے ہیں. تو صبر جو کرتا ہے اللہ تو پھر اس کے ساتھ ہے. خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں. اب مگر ولی تو پھر ولی ہوتا ہے، اتنا ہونے کے بعد بھی عاجزی کا حال یہ ہے کہ اپنے اس عظیم اخلاقی کارنامے کو ایک کتے کے کام سے تشبیہ دی. خود کوئی بتا رہے ہیں کہ یہ تو کتے کا کام ہوتا ہے، کہ جس طرح تو میرے کو بلا رہا تھا پھر بھیج رہا تھا بلا، یہ تو ایک کتے کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. دیکھو یہ شان اولیاء اللہ کی. پھر شیطان کے ایک بہت ہی خطرناک وار کو ناکام کر دیا، کیونکہ اگر کوئی ہماری تعریف کرے تو ہم پھول جائیں تو یہ بھی شیطان کی کامیابی ہے. اللہ عز و جل ہمیں شیطان لعین کے شر سے بچائے اور حسن اخلاق کی دولت عطا فرمائے. آمین.
ہر ایک کے ساتھ خوش روئی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں حضور اکرم نور مجسم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ تم سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ مجھے وہ شخص پسند ہے، وہ شخص محبوب ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اسی طرح ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے بہترین چیز جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا فرمائی وہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ ہم بھی آج کے بعد اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن دار نیکی اچھے اخلاق ہوں گے. سبحان اللہ. اچھے اخلاق. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اچھے اخلاق گناہ کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح سورج برف کو پگھلا دیتا ہے. اس سے اچھی دولت ہو سکتی ہے کوئی؟ اس سے اچھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یہ زبان ہے، اس کو جیسا چلاؤ گے ویسی چلے گی. غلط بولیں گے غلط ہو جائے گا. اگر صبر کریں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اچھے اخلاق پیدا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے. ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کی عمدہ اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ یہ کہ جو تم سے قطع تعلق کرے، تم اس سے جو تمہارے ساتھ رشتہ بھی ختم کر دے تم اس سے بھی جوڑ. یہی تو اخلاق ہے. جو ہمارے ساتھ برائی کرے ہم اس سے بھی محبت کریں گے نا انشاءاللہ. جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. جو تمہیں جیسے اوپر اولیاء اللہ جس کو جو ہمیں نہ دے ہم اسے بھی دیں گے انشاءاللہ. اور جو تم پر ظلم کرے تم اس سے درگزر کرو. ہم ظلم نہیں کریں گے. پیارے اسلام بھائیو، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کے اخلاق و معاملات کے درست کریں، ان کے اندر سے برے اخلاق کی جڑیں اکھاڑیں اور ان کی جگہ بہتر اخلاق پیدا کریں. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس وجہ سے بھی تشریف لائے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں. انہوں نے درس ہی یہ دیا ہے زندگی میں کہ میری امت اچھی ہو، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، ان کی نمازیں اچھی ہو، ان کی عبادت اچھی ہو. وہ ہمیں بتا کر گئے اور ان کی جگہ بہتر اخلاق پیدا کرے. چنانچہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا. سبحان اللہ. جو لوگ ہر وقت گال پھیلائے، منہ لٹکائے اور پیشانی کے پر بل ڈالے ہوئے، کیوری چڑھائے ہوئے ہر آدمی سے بد اخلاقی، بری طرح گندی باتیں کے ساتھ پیش آتے ہیں وہ بہت ہی بری خصلت والے ہوتے ہیں اور وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں اور خوش نصیبیوں سے محروم رہتے ہیں. جبکہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے لوگوں سے ملنا جلنا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے اور ثواب کا کام ہے. بد اخلاقی میں کراہیت اور خوش اخلاقی میں حسن ہی حسن ہے. لہٰذا ہر اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں بلکہ ہر ملنے جلنے والے کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے. انشاءاللہ آئیں گے ہم بھی. افسوس آج کل ہم میں اکثر کے گھروں میں مدنی ماحول بالکل نہیں ہے، وہ ماحول جو ہونا چاہیے. اس میں کافی حد تک ہمارا اپنا بھی قصور ہے. گھر والوں کے ساتھ ہماری بے انتہا بے تکلفی، ہنسی مذاق، تو تڑاک گھر والوں کے ساتھ، اور بد اخلاقی اور حد درجہ بے توجہی وغیرہ اس کے اسباب ہیں. عام لوگوں کے ساتھ تو ہم انتہائی عاجزی اور مسکینی سے پیش آتے ہیں، مگر لوگوں کے ساتھ تو ہم اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، پر ہمارے گھروں میں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش نہیں آتے ہیں. یہی وہ وجہ ہے. مگر گھر میں شیر ببر کی طرح دہاڑتے رہتے ہیں. اس طرح گھر والوں میں وقار قائم ہوتی ہے اور وہ بیچارے اصلاح سے اکثر محروم، وہ اچھی عادتیں پانے کے بجائے بری عادتوں میں پڑ جاتے ہیں. اب گھر میں کوئی بڑا ہو، وہ صحیح کرے گا تو دیکھ کے وہ بھی صحیح کریں گے. اگر بڑا ہی خراب ہے تو وہ بھی وہی کم کریں گے. اگر وہ بتائے گا وہ بولیں گے کہ تو یہ کرتا ہے ہم بھی کریں گے. ایسے ہی ہوتا ہے آج کل. اگر ہم نے اپنے اخلاق نہ سنوارے، گھر والوں کے ساتھ عاجزی اور خندہ پیشانی کا مظاہرہ کر کے
ان کی اصلاح کی کوشش نہ فرمائی تو کہیں جہنم میں نہ جا پڑے. استغفر اللہ. اللہ بچائے. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنے اخلاق سواریں گے. انشاءاللہ ہم اپنے اخلاقوں کو اچھا بنائیں گے. وہ اخلاق اپنے اندر لائیں گے جو ہمارے بزرگوں کے اندر تھے. وہ بزرگ جو نمازی بھی نہیں تھے, وہ ان کا جو ایمان تھا نا وہ پکا تھا. آج ہم بےہودہ باتوں میں پڑ چکے ہیں. ہمیں ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے تھے کہ وہ بول ہی دیتے تھے تو بندہ کر لیتا تھا. وہ حالانکہ پڑھے نہیں تھے پر ان کا ایمان پکا تھا, پختہ تھا. ہمیں آج کچھ بتایا جائے تو ہمارا ایمان ختم. باقی ہم ڈیلی پورا آگے مسجد ہے شیخ محلہ سے, وہاں سے آئے ہوئے ہیں. آج ہمارا ایک دن کا راہ خدا میں سفر تھا. ہم صبح سے یہیں پہ ہیں, صرف ہم کھانا کھانے وہاں گئے تھے. آج پورا دن ہمارا راہ خدا میں رہا. تو آپ میں سے اگر کوئی سیکھنے کی خواہش رکھتا ہو, لوگ بیٹھتے نہیں ہیں, اللہ پاک ان کو بیٹھنے کی توفیق فرمائے. یہ موقع جو ہے نا یہ بار بار نہیں ملتے ہیں. یہ محفلیں, ان محفلوں میں فرشتے, وہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے سیاح فرشتے سیر کرنے والے گھومتے رہتے ہیں پوری دنیا میں, کہاں میرے نبی کا یا میرا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ فرشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو ہم اس مجلس میں آج فرشتے ہمارا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. تو جو خوش نصیب ہے جو بیٹھا, جو خوش نصیب ہے جو اس محفل میں, مینس اس نہیں کسی بھی محفل میں, تو خوش نصیب ہیں. تو کوئی اگر چاہتا ہو کہ ہماری نمازیں, اب نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں نماز میں واجبات کتنے ہیں, فرائض کتنے ہیں, مکروہات کتنے ہیں, مستحبات کتنے ہیں, اور نماز میں کچھ ادروائز کوئی اور کام کر دیں تو پھر نماز ٹوٹتی ہے یا نہیں ٹوٹتی ہے, ٹوپی نکل جائے لگا سکتے ہیں نہیں لگا, ایسی وہ چیزیں جن کا ہمیں پتہ. ہمیں بڑی بڑی چیزوں کا پتہ ہے پر نیچے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ چھوٹی صغیرہ گناہوں میں گنی جائیں گی. اگر صغیرہ ہے تو وہ صغیرہ کرتے 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 کبیرہ بھی ہو جاتی ہے. اللہ بچائے ہمیں. تو اگر کوئی خواہش رکھتا ہو, زیادہ نہیں, میں خود ہم 63 ڈیز ہمارا مدنی کورس ہے جس میں ہمیں نماز جنازہ, نماز, ہمارے روزے, ہم نماز کے واجبات, مکروہات, وضو کا طریقہ, ہر وہ امپورٹنٹ چیز جو آج ضروری ہے بندے کو, وہ ہمیں سکھائی جاتی ہے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور ہمارے کئی بزرگ وہاں 60 سال کے بزرگ ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. تو ہماری محفلوں کا تو کچھ اور ہی انداز ہے. تو خواہش جو ہوتی ہے, میں یہ آپ سے یہ اظہار کر رہا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی خواہش رکھتا ہو کہ میں 2 دن 3 دن جا کر میں سیکھ پاؤں گا, 1 دن سیکھوں گا, تو کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ زندگی مختصر ہے, ہم ہر وقت موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں جلدی اندھیری قبر میں پھر اتار دیا جائے گا. تو نجات جو ہے وہ اللہ پاک کا حکم ماننے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں ہے. اگر